علی الفلاح. اور یہ تعلیم ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہم بچوں کے تئیں انتہائی رحیم اور نرم ہونے چاہیے. ایک مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس بچوں میں سے کوئی بچہ تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو گود میں بٹھائے ہوئے ان کا بوسہ لے رہے تھے، ان کو پیار کر رہے تھے، ان کا بوسہ لیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام اقرع تھا. اس نے عجیب انداز کی گفتگو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی. وہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بچوں کو کس کرتے ہیں؟ آپ بوسہ لیتے ہیں بچوں کا، چھوٹے بچوں کا؟ میرے 10 بچے، مجھے بھی اولاد اللہ نے دی ہے، اور میرے 10 بچے ہیں. میں نے آج تک ان 10 میں سے کسی کا بوسہ نہیں لیا. کبھی آپ نے بچوں کا بوسہ نہیں لیا. تو جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے تھے، مختلف احادیث کی کتب میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئے ہیں، لیکن بخاری شریف میں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا، فنظر علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کی طرف دیکھا، تعجب کی نظر سے دیکھا کہ اتنی بڑی نعمت سے یہ نوازا گیا ہے. اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے انسان کے لیے، اور اس عظیم نعمت سے اللہ نے اتنے وافر مقدار میں اس کو حصہ عطا کیا ہے. کتنا حصہ عطا کیا؟ اللہ نے 10 اولاد دی اس کو، بڑا حصہ ہے 10 اولاد. اور اس نے آج تک کوئی بوسہ نہیں لیا. اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم قال، پھر آپ وسلم نے آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا، من لم یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے. اور دوسری روایت میں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو چھین لیا ہے، تیرے دل میں رحم موجود نہیں ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تیرے دل میں رحم نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو اللہ سے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل کے اندر بچوں کے تئیں رحمت ڈال دے. اور اسی کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی وہ روایت جو بڑی عظیم روایت ہے، جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچوں پر، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور چھوٹے اور بچے کم عمر لوگ جو بڑوں کی عزت نہ کریں، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. یعنی اس میں 2 پہلو، اور دونوں پہلوں میں کیونکہ آپ معلم انسانیت ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا تھا، انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر، معلم بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے. تو ہمیں اور آپ کو جو آپ نے احکامات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں سکھایا، وہ یہ سکھایا ہے کہ ہم میں سے جو بڑا ہو، سفید ریش ہو، بڑا ہو، ہماری عمر سے بڑا ہو، اس کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اس کی عزت کریں. یہ حق ہے، اور ہمارا حق ہے اس بڑے پر کہ وہ ہمارے اوپر رحم کرے. یہ ہمارا حق ہے. یعنی حقوق میں یہ ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حق ہے کہ بڑا کیا کرے؟ ہمارے اوپر رحم کرے، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ، چھوٹے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے.
اچھا معاملہ کرے, اچھے انداز سے اس کو جو ہے تعبیر کرے, بہتر جو ہے اس کے معاملہ کرے. یہ ہمارا جو چھوٹے کا حق ہے, اور بڑے کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ جب بھی کلام کی جائے تہذیب کی کلام کی جائے. اسی لیے اس زبان کے تائیں جو یہ بولتے ہوئے تھکتی نہیں ہے, اکتی نہیں ہے, جس پہ کوئی تالا نہیں لگتا ہے, جس کے اندر ہڈی کا مادہ اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے, صرف گوشت کا لوتھڑا رکھ لیا ہے. اسی کا متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے اس کی ضمانت دے گا کہ اس کے استعمال میں بالکل محتاط انداز سے, احتیاط کے ساتھ, شریعت کے مطابق, شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے, دوسرے کے عزت نفس کو اور اس کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے میں کلام کروں گا, یا میں اس کو استعمال کروں گا, یا میں اس کا حق ادا کروں گا, رب کا شکریہ ادا کروں گا, اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزمین له الجنہ, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ تعلیم تھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. بعد میں ماں نے چھوٹے سے بچے کو لا کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا, چھوٹا سا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کو آپ کا خادم بنانا چاہتا ہوں, آپ ذرا شغف دیکھیے. اور بڑے لوگوں کو اپنی اولاد کے تائیں ایسی تعلیم دینے کی ضرورت ہوتی ہے. جو آدمی اپنے بچے کو بڑا بنانا چاہتا ہے وہ بچے کے اندر عاجزی پیدا کرے, بڑے کی عزت اور توقیر کرنا سکھائے, تب بچہ بڑا بنے گا. بڑا عقل سے نہیں, غرور سے نہیں, تو تڑاک سے نہیں, بولنے سے نہیں, کسی کو ترکی بترکی جواب دینے سے نہیں, بلکہ سامنے اچھی اور نرم گفتگو کرنے سے انسان بڑا بنتا ہے. لا کے اللہ کے نبی جناب علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا بچہ ہے, یہ آپ کی خدمت کرے گا, آپ اس کو دین سکھائیں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے. تڑپ, یعنی اپنے بچوں کو بہتر صحبت اور اچھی صحبت دینے کے لیے بہتر اور اچھے معلم کے پاس اس کی خدمت کے ٹائم بھی اگر آپ کو دینا پڑے, آپ کو دل فراح اعتبار سے دینا چاہیے. یہ نہیں یار مولوی, استاد, اس کا درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم دکاندار, تاجر, بڑے لیڈر, چودھری, کھڑپینچ, خان صاحب, ہم اپنے بچے کو کسی معمولی آدمی کے سامنے چھوڑے؟ اللہ, مشہور روایت ہے نا, وہ مشہور بات ہے, آپ نے اکثر سنی ہوگی ہارون رشید کے بارے میں. ہارون رشید کے بارے میں آپ نے سنی ہوگی, اور آپ پڑھتے رہے ہارون رشید کی سیرت کو آپ پڑھیں گے. استاذ کے پاس آئے اور دیکھا کہ استاذ وضو کر رہا ہے تو بچہ پانی ڈال رہا ہے. تلملا اٹھے, کہنے لگا تو صرف پانی ڈالتا ہے, استاذ جب پانی نہیں دیتا ہے. بادشاہ ہے, بادشاہ کا بیٹا ہے. مشہور ہے کہ یہ تعلیم تھی کہ جب استاذ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتا تھا تو استاذ کو باہر جانے کی جب ضرورت پڑتی تھی تو یہ بچے جوتی سیدھی کرنے کے لیے بھاگ کر جایا کرتے تھے. یہ اس بادشاہ کی اپنے بچے کو تعلیم تھی, یہ تعلیم کا نظام تھا. یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم و تعلم کی غرض سے اور خدمت کی غرض سے 10 سال رہا. کتنے سال؟ 10 سال. معمولی وقت نہیں ہے, 10 سال. کہتے ہیں کبھی اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف نہیں کہا. یہ خادم تھا لیکن وہ آقا تھا. آقا کا انداز آپ دیکھیں گے, اس آقا کو اللہ نے محسن انسانیت بنا کر بھیجا تھا.
इंसानियत के लिए नमूना नमूजत बना कर भेजा था और यह कहा था कि यह आपके हादी और रहनुमा है। और हादी और रहनुमा का अंदाज यह था कि 10 साल खिदमत की, कहते उफ नहीं की। कहते हैं मैं छोटा था, बर्तन उठाता था, हाथ से फिसल जाता था, बर्तन टूट जाता था। उस वक्त तंगी की वजह से आप इस्लाम पर नागवारी तो गुजरती थी, मगर मुस्कुरा जाया करते थे, मुझे कभी नहीं कहते थे कि क्यों टूट गया। खुद बयान करते हैं कि जब मुझसे बहुत ज्यादा लाड करने लगे तो मैं भी अपनी कलाएं दिखाता था। फरमाया अनस तुझे फलां जगह फलां आदमी के पास काम करने के लिए या फलां चीज लाने के लिए जाना है। कहते हैं मैंने फौरी तौर पर कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कहा मेरा इरादा यह नहीं था कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा इरादा यह था कि मैं देखता हूं कि अल्लाह के नबी जनाब हुज़ूर फरमाते क्या है। कहा मैं निकल गया। मेरे जाने का, घर से निकलने ही का इरादा नबी अलैहि सलाम ने समझ लिया कि अनस काम पर चला गया। कहता मैं मोहल्ले में गया, मोहल्ले के बच्चे किसी गली के अंदर बैठे हुए कच्ची जमीन पर खेल रहे थे, मैं खेलने लग गया। वक्त बीत गया, टाइम बीत गया, टाइम गुजर गया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुतफक्किर हो गए कि अनस वापस नहीं आए, या वापस क्यों नहीं आए। कहते हैं मुझे पीछे से देखने के लिए गुजर गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब शफ़क़त देखेंगे बच्चों का। कहते हैं पीछे से गुजरे, मुझे देखा, मेरी पीठ नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ थी, मेरा चेहरा अपने साथियों की तरफ था, अपने दोनों हाथों की हथेलियों में मेरा सर ले लिया, दोनों हथेलियों में मेरा सर ले लिया। मैं देखना चाहता तो आप थोड़ा सा दबा देते कि मुझे देख ना पाऊं। इस शफकत का आप अंदाज देखेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। कहा हाथों की ठंडक और उनकी नरमी से मैं समझ गया था कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा सर छोड़ा, मैं उठा, मैं आपकी तरफ मुड़ा, मैंने आपको देखा, आप मुस्कुरा गए। कहा अनस तुझे काम के लिए भेजा था तो काम के लिए गया नहीं। कहा मैंने आका आप वापस तो चले जाइए, मैं चुटकी में काम करने के लिए तैयार हूं, मैं अभी जाके करता हूं। कहा मैं चला गया, मैंने काम करके लाया। कहा नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दुआओं का असर था, इस खिदमत का असर था कि 120 साल की उम्र पाई। मालदारी में मीनार रहे, हैसियत के आदमी रहे, और 120 बच्चे पोते और पोतियों में। दो ही काफी, और से माफी, हम दो हमारे दो। कहां से खाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे डीसी बनाएंगे, हैं? ज्यादा होंगे तो क्या होगा। कितना पाया? 120 साल की उम्र पाई, 120 बच्चे पोते और पोतियां हुई, और अपनी मालदारी के एतबार से पूरी हैसियत के हामिल थे हज़रत अनस बिन मालिक। एक हैसियत के मालिक थे। ये नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उनके साथ शफकत का नुज़ैम। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला, बुखारी की रवायत है, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला बिल्कुल छोटे से। हज़रत ज़ैद नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलाम थे, ये नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम थे। अम्मा आयशा सदीका ताहिरा मुताहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा राबिया बयान करते हैं कि गुलाम का बेटा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, ये शफकत जब तक इस कल्ब के अंदर पैदा नहीं होगी तो दुनिया में हमारा नाम नहीं होगा। गुलाम का बेटा है, बाप के साथ, गुलाम के साथ शफकत ये थी, मुंह बोला बेटा बनाया, कुरान ने उसे मना किया। और बेटे के साथ, गुलाम के बेटे के साथ, हम जिसको दिन पे मजदूरी पे लगाते हैं उसके साथ भी आंख चुरा के बात करते हैं, हम बड़े आदमी हैं, हम पैसे देंगे। ये कौन होता है? आज कोई गुलामी का निजाम नहीं, वो उसको गुलाम थे। कहते हैं नाक बह रहा था,
کس کا؟ حضرت اسامہ بن زید کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اما عائشہ بیان کرتی ہیں ناک بہ رہا تھا, ناک سے ریت تھی. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. نہ یہ بخاری کی روایت نہیں, میں نے وہ بخاری کی روایت بتائی, یہ ترمذی شریف کی روایت, حسن درجے کی روایت, صحیح روایت. آپ نے الصلوۃ والسلام آگے ہوئے, ناک صاف کرنے لگے. جب آپ علیہ السلام نے ناک صاف کرنے کا ارادہ فرمایا, اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک جائیے, یہ کام میں کر دیتی ہوں. آپ رک جائیے, یہ کام میں کر دیتی ہوں. بچہ ہے, اس کا ناک میں صاف کر دیتی ہوں. ہم اپنوں کی طرف بھی ایسے کبھی توجہ سے دیکھتے ہیں؟ ہم اپنوں کو بھی ٹائم پورا دے پاتے ہیں؟ ہم اپنوں سے بھی نرمی کی بات کبھی کر پاتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسے تعلقات کبھی قائم کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں گے اللہ کے نبی سے, اور اللہ کے نبی سے نے اما عائشہ کو جو جملے کہے وہ جملے یاد رکھنے کے قابل. فرمایا عائشہ اسامہ سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کر. یہی اسامہ بن زید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ گزر گیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تنگی کو دور کیا. بیت المال کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال جمع کروایا. ہائے ہائے, سسٹم ہوتے تھے, توقیر ہوتی تھی. کہتے ہیں کہاں سے لیتے تھے داعی؟ وہ بیت المال سے لیتے تھے داعی. مسلمان بیت المال کے اندر اپنا مال محاسبے کے اعتبار سے جمع کروایا کرتے تھے, ان سے لیا جاتا تھا. پھر اس میں سے جو دعوتی کام کرنے والے لوگ تھے, جو معلم تھے, جو استاذ تھے, جو پڑھانے والے تھے, جو داعی تھے, ان کو وظیفہ ملا کرتا تھا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے وظیفہ مقرر فرمایا تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ جو ماہانہ اعتبار سے دعوتی کام پڑھانے اور معلم ہونے کی حیثیت سے ان کو ملنا چاہیے تھا, وہ بھی کام کرتے تھے. وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم رکھا. کیا کیا؟ کس نے؟ امیر المومنین, وقتی امیر المومنین بادشاہ نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت والے انسان, معمولی آدمی نہیں, اپنے بیٹے کا وظیفہ کیا کیا؟ کم رکھا. اور غلام کے بیٹے اسامہ بن زید کا وظیفہ زیادہ رکھا. یعنی اس کو اتنے پیسے ملیں گے, تمہیں اتنے پیسے کم ملیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. باپوں پر انسان کو امیدیں ہوتی ہیں, والد پہ امید ہوتی ہے, امید کے اعتبار سے, اپنے بچپنے کے اعتبار سے, اور تعلیم میں اچھا اور بہتر آنے کے اعتبار سے. میرے بھائیوں تمام لوگ اچھے تھے, عبادلہ صحابہ کا ثانی کوئی نہیں تھا. یہ جو عبداللہ تھے نا, جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ عبادلہ صحابہ ہیں کہ جن کا بہت بڑا درجہ تھا. انہوں نے شکوہ کیا, کہا ابا حضور آپ نے میرا وظیفہ مقرر فرمایا, باقیہ تو آپ چھوڑیے, آپ نے اسامہ بن زید سے بھی کم رکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ آپس میں شفقت, یہ محبت تھی صحابہ اکرام رضوان اجمعین کی. اسی لیے قرآن نے کہا رحماء بینہم, آپس میں بڑے رحیم تھے, بڑے رحم والے تھے. بیٹے کو ڈانٹنے کے بجائے, پھٹکارنے کے بجائے, خاموش ہو جا, میں نے رکھ دیا تو کیا کرے گا, ٹھیک ہے خاموش رہو, نہیں, اس کی دلجوئی کی, قریب لائے, دلجوئی کی,
اور دلجوئی کرتے ہوئے کہا دیکھو عبداللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تیرے باپ سے زیادہ اس کے باپ سے محبت کرتے تھے، تیرے باپ سے زیادہ اس کے باپ سے محبت کرتے تھے۔ کہا اس کا ثبوت یہ ہے کہ تیرے باپ کو اپنا بیٹا قرار نہیں دیا، اور حضرت زید کو آپ نے منہ بولا بیٹا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ دیکھیے محبت زیادہ تھی تب تو بیٹا کہا تھا، اور تجھ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے محبت کرتے تھے۔ کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آخری لشکر جو آپ نے مرتب کیا تھا اس کا سپہ سالار تجھے نہیں بنایا، اسامہ بن زید کو بنایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے زیادہ اسامہ سے محبت رکھتے تھے۔ اسی لیے اس درجے کو قائم کرتے ہوئے جو نبی علیہ السلام نے درجہ قائم کیا تھا، میں نے تیرا وظیفہ اس سے کم رکھا ہے کیونکہ میری نظر میں وہ ہم سے بہتر ہے، میری نظر میں وہ ہم سے بہتر ہے۔ ہم کون ہوئے بھائی؟ باپ بیٹا ہوئے نہیں۔ میں باپ کیا تھے؟ امیر المومنین خلیفۃ الرسول تھے، بیٹا کیا تھا؟ خلیفۃ الرسول کے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے کہا میری نظر میں وہ غلام، کیونکہ نبی کی نظر میں وہ غلام شاید مجھ سے، ایسا نہیں یعنی یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاشا وکلا محبت نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے بارے میں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تھے، یعنی وہ تو آپ کا ایک درجہ تھا۔ لیکن آپ کے یہ دیکھیں گے کہ صحابہ میں ایک دوسرے کے لیے جو عاجزی، ایک دوسرے کے جو انکساری، ایک دوسرے کے لیے جو عزت، ایک دوسرے کے لیے جو آپس میں شفقت کا ایک نظام تھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ سے وہ غائب ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے اندر سے وہ غائب ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے اندر وہ نظام نہیں رہا کہ ہم بچوں کے تائیں اچھے ہوں، یا تعلیم جو اپنے بچے کو دیں تو وہ تعلیم اتنی ٹھوس کہ بچے کا دل بھی رہے اور اس کو دین بھی آ جائے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت ہے، ایک دیہاتن ایک عورت بدوی اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو، معصوم بچے کو لے کر پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے منہ مبارک میں کھجور ڈالا۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو چبایا اور کھجور کو چبا کر اس بچے کے منہ میں رکھا۔ یہ برکت کے لیے ہوتا تھا، کرتے تھے اور کیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی ایسے آدمی اور محترم اور مکرم اور بڑے اور اچھے آدمی کو آپ سمجھتے ہیں صاحب تقویٰ ہے، صاحب توحید ہے، صاحب ایمان ہے، اچھا آدمی ہے، تحلیق اعتبار سے آپ جو ہے اپنے بچے کو اس کا جو ہے یہ جو ہے کوئی حرج کی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھیے۔ اس روایت میں ایک اہم بات، آپ نے اس بچے کا بوسہ بھی لیا، اس چھوٹے بچے، نومولود بچے، میرے خیال میں کئی عرصے تک اونچے کالر والا کھڑپینٹ ٹائپ کا آدمی اپنی بیوی کے لیے جو ہٹلر کا حیثیت رکھتا ہے، شاید اچھے خاصے ہونے تک اپنے بچے کو گود میں نہیں اٹھاتا ہوگا۔ حاشا وک اللہ، آپ کے لیے آپ لوگ اچھے ہوں گے، اٹھاتے ہوں گے، اور اگر کسی کو اللہ نے عطا کیے ہوں گے ابھی چھوٹے ہیں اٹھائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بہت بڑا فیض کا معاملہ ہے۔ بچی ہو تب بھی اٹھائیں۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتی ہے ام عائشہ کہ بچے نے پیشاب کر دیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول کی گود کے اندر۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں کیا کیا؟ پیشاب کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول نے رائی کے دانے کے برابر نہ گواری نہ گزری۔ بچہ اپنا نہیں ہے،
بچہ کسی کا لے کر آئی برکت کی دعا کروانے کے لیے، کھجور آپ نے چبایا ہے، منہ میں رکھا ہے، بوسہ بھی لیا، پیشاب کیا، گواری نہیں گزری ہے، بچے کو واپس کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بچہ واپس چلا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پانی منگوایا اور اپنا جبہ مبارک پہ پانی کی چھینٹیں دی۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، حدیث ہے اللہ کے نبی سے، یرشو من بول یغسل من بول الجاریۃ یرشو من بول الغلام۔ کیا حدیث ہے؟ یغسل من بول الجاریۃ ویرشو من بول الغلام۔ لڑکی اگر چھوٹی ہو، دودھ پینے والی ہو، بچی ہو، گود میں ہو، پیشاب کر جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دھلا جائے گا۔ وَيُرَشُّ مِن بَوْلِ الْغُلَامِ، اگر بچہ پیشاب کر جائے تو اس کے اوپر پانی کی چھینٹیں دی جائیں گی، پاک ہو جائے گا۔ اس میں مصلحتیں کیا ہیں، توضیحات کیا ہیں، محدثین نے ایسا کیوں کیا؟ حاشا وکلا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں سے محبت نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچیاں ہی عطا کی، اور یہاں تک آپ بچیوں سے محبت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی کو اپنا جو ہے جگر کا اور کالیجے کا ٹکڑا قرار دیا اور فرمایا کہ یہ میرے جو ہے جگر کا کیا ہے، ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے قاتل کے متعلق یہ کہا تھا، حبار بن اسود کے متعلق یہ کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب حکم صادر فرمایا مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل شکستہ ہوئے، اور دل شکستہ ہونے کے بعد آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ آپ چلے جائیے اور کوشش کیجئے کہ حبار بن اسود جو چرواہا ہے جس نے نیزہ مارا تھا اور پیٹ میں لگا، بچہ ساقط ہو گیا، آپ شہید ہو گئی، وہ جہاں کہیں ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ ٹیم مرتب کی، کیونکہ اس نے ظلم کیا تھا۔ ایک راستے چلتی عورت اجنبی جس کا کوئی قصور نہیں، نیزہ دور سے مارا، پیٹ میں لگا، نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی اور بچہ ساقط ہو گیا، 2 قتل اس نے کر دیے، اور اس کا جزا جو قائم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی، اس کو جہاں ملے قتل کر دیا، جہاں ملے۔ اس کو پتا چلا مدینے کے اندر، یہ پتا چل گیا وہ مکہ کے اندر، اس کو یہ پتا چل گیا کہ اب میری کوئی چھوٹ نہیں ہے، میں بچ نہیں سکتا ہوں۔ عقلاء کے پاس گیا، آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ، عقل والے لوگوں کے پاس گیا، اس نے جا کر اپنے دنا کے قوم سے کہا کہ جگہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آرڈر اپنے جو ہے جانثاروں کو اپنے اوقات فوجیوں کو دیا ہے، اب میرے لیے تو زندگی کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، بتلاؤ کیا کروں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ عقل مند لوگوں نے کہا تو بچ نہیں سکتا، یہ تو سچ پر مبنی ہے، لیکن ایک کام کر لو۔ کہا کیا کرو؟ کہا سیدھے بچتے بچاتے مدینے پہنچ جاؤ، سیدھے بچتے بچاتے آپ مدینے پہنچ جاؤ، اور مدینے جا کر کسی اعتبار سے کوئی آدمی آپ کو دیکھ نہ سکے، آپ محمد الرسول اللہ کے پاس پہنچاؤ، یعنی محمد بن عبداللہ کے پاس پہنچاؤ، اور محمد بن عبداللہ سے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جا کر معافی طلب کر لو، ہمیں یقین ہے کہ آپ کی جان بخشی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہوا کیا؟ بس اسی بات پہ بات ختم کر دو۔ ہوا کیا؟ یہ نکلا، رات کا اندھیرا اس نے پایا، چھپتا چھپاتا چھپتا چھپاتا ہر اعتبار سے بچتا چرواہا آدمی تھا، پہاڑ کا چلنے والا آدمی تھا، تیز ترار آدمی تھا، حبار بن اسود نکلتا آ گیا اور رات کے ٹائم میں آ کر چھپا تھا، فجر کے وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں ملتا ہے، فجر کے وقت میں محمد رسول اللہ، فجر کب پڑی جاتی تھی؟ غلط کے اندر پڑی جاتی ہے۔ غلط کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو کہتے ہیں۔
اندھیرا کتنا ہوتا تھا، مسجد میں لائٹیں نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ میرے دائیں طرف کون ہے اور میرے بائیں طرف کون ہے۔ اسی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حملہ کیا گیا تھا، اور یہ اتنے اندھیرے کے اندر نماز ادا کی جاتی تھی۔ سب سے زیادہ افضل نماز یہ ہے فجر کی کہ اس کو اندھیرے کے اندر غلط کے اندر ادا کیا جائے۔ جو یہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث بھی کامل درجے کی نہیں ہے، اس کے اوپر بہت بڑے کلام ہے کہ صبح کیجیے، صبح کے اعتبار سے بہت زیادہ اجر ہوگا، یعنی اندھیرے کے اندر غلط کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اس نے بالکل پیچھے نماز ادا کی، یعنی آگے کھڑا ہو کے نماز کیا ادا کرنی تھی، ابھی تو اسلام قبول نہیں کیا تھا، بالکل پیچھے رہا، اور جو ہی آپ نے منہ موڑا، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حبار بن اسود آپ کو مل جائے تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا جھجک فرمایا میں نے حبار بن اسود کے معاملے میں فیصلہ کر دیا ہوا، میں نے کیا دیا ہوا ہے، فیصلہ کیا، میں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کو قتل کرنا ہے اگرچہ کعبہ کے جو ہے غلاف میں لپٹا ہوا ہو، میں نے کیا دیا ہوا ہے؟ کہتا ہے اے محمد رسول اللہ، حبار بن اسود کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگوں، محترموں، اور تاؤں اور چاچوں کے ساتھ لڑنے والوں، خاندان پر مقدمہ کرنے والوں، ذرا سوچو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا تھی۔ کہتا ہے حبار بن اسود کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے بیچ ہے، آپ چاہے تو قتل کروا دیں، چاہے تو معاف فرما دیں، چاہے تو قتل کروا دیں، چاہے تو معاف فرما دیں۔ محمد رسول اللہ فرماتے جا حبار میں نے تجھے معاف کر دیا، جا حبار تو نے محمد رسول اللہ نے تجھے معاف فرما دیا، اپنی بیٹی کا خون بھی معاف فرما دیا۔ یہ اخلاق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ یہ مثال کے اعتبار سے آپ بچیوں سے بہت محبت کرتے تھے، اپنی بچیوں سے محبت کرتے تھے، دوسرے کے بچیوں کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے، یہاں تک آپ محبت کرتے تھے کہ نواسی کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اپنے کندھے پہ اٹھا کر نماز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ بن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پڑھائی ہے، اور یہاں جب آپ سجدے میں جاتے تو اتار کر رکھ دیتے تھے، اور جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو اس کو کندھے کے اوپر اٹھا لیتے تھے۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اس طریقے کی حرکت کے ذریعے سے نماز اتنی کوئی کچا انڈا نہیں ہے کہ جو ٹوٹ جائے گی اور آپ کی توجہ ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، اور اسی سے یہ مسئلہ ثابت ہوا۔ اور اکثر لوگوں کا استدلال اسی حدیث پر ہے کہ اگر جو ہے نماز کی جماعت کے دوران میں آپ کے موبائل کے گانے جو آپ کے لیے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے بجنے لگ جائے تو آپ اس کو نکال کر اس کو بند کر سکتے ہیں، اس حرکت سے آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ دلیل یہی حدیث لیتے ہیں، یہی اس حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچی کو اٹھاتے، پوتی کو اٹھاتے تھے، وہ نواسی کو اٹھاتے تھے، اٹھا کے جو ہے آپ کس پہ رکھتے تھے، کندھے پہ رکھتے تھے، اور پھر آپ اتارتے تھے اور نیچے رکھتے تھے، اور یہ جو ہے آپ نے نماز کے اندر نماز پڑھاتے ہوئے عمل کیا ہے، ایسے جو ہے عمل سے آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، ایک اور نیک کرے انشاءاللہ۔ باقی موضوع جو بعد میں جو ہے